بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم عربی زبان کی ایک بالکل نئی بحث پڑھیں گے جو ہم اپنی اردو زبان میں اپنی روز مرہ کی گفتگو میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں خوب استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ میرے دوست کا گھر ہے، تو اس میں دوست کا گھر۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ میرے گھر کا دروازہ ہے، تو اس میں گھر کا دروازہ۔ اسی طرح یہ لکڑی کا دروازہ ہے، اس میں لکڑی کا دروازہ۔ یہ میرے کمرے کی کھڑکی ہے، تو اس میں کمرے کی کھڑکی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو کلمے ہیں، اس میں کمرے کی کھڑکی، دوست کا گھر۔ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، اس کا تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ دوست کا گھر، تو اس میں گھر کا تعلق دوست سے کیا گیا، یعنی گھر کو ریلیٹ کیا گیا دوست سے۔ تو آج ہم اس ترکیب کو پڑھیں گے۔ اس بحث کا نام مضاف الیہ ہے، یعنی اس میں دو کلمے ہوتے ہیں، ایک کو ہم مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ دوست کا گھر، جس کلمے کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے یعنی جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس کو نسبت دی جاتی ہے جس کی طرف، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس درس میں الدرس الخامس میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی زبان میں ہم اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا استعمال کرنے سے پہلے اس کی پہچان ضروری ہے۔ یہ دو کلمے ہوتے ہیں، ایک کلمہ مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے۔ مضاف کی پہچان یہ ہے کہ وہ الف لام سے خالی ہوتا ہے، یعنی وہاں الف لام نہیں لگے گا، اور مضاف پر تنوین بھی نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش مضاف پر نہیں آتے۔ اسی طرح سے مضاف الیہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مجرور یعنی زیر کی حالت میں ہوتا ہے، جس طرح یہاں محمد زیر کی حالت میں ہے، محمدن، چاہے وہ ایک زیر ہو چاہے دو زیر ہوں۔ تو یہ تو رہی اس کی پہچان۔ پھر سن لیجئے، مضاف ہمیشہ الف لام سے خالی ہوگا، یعنی اس پر الف لام نہیں آئے گا، جیسے کتابوں میں الف لام نہیں آیا۔ مضاف پر تنوین کبھی نہیں آئے گی، جس طرح کتاب پر تنوین نہیں آئی، اس پر حرکت لگی ہے، ایک پیش لگا ہے۔ اور مضاف الیہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جس طرح سے محمدن۔ تو یہ تین علامتیں ہیں مضاف الیہ کو عربی زبان میں پہچاننے کی۔ جب ہم پہچان سیکھ جائیں گے تو اس کا استعمال بھی ہم صحیح سے کریں گے۔ تو اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں۔ سبق کا یہ حصہ کنورسیشن پر بیسڈ ہے۔ یہ کنورسیشن سعید اور یاسر کے درمیان ہے۔ اسے محاورتن کہتے ہیں، محاورتن یعنی کنورسیشن۔ سأل سعید یعنی سعید سوال کر رہے ہیں، تو سألہ میں نے اپنے پاس سے لگایا کیونکہ اس میں ایک شخص سوال کر رہا ہے اور دوسرا اس کا جواب دے رہا ہے۔ اکتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا محمد کی کتاب یہ اے یاسر؟ تو محمد کی کتاب، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کتاب محمد، یہ مضاف الیہ ہے، کتاب اس میں مضاف ہے، محمد مضاف الیہ ہے۔ کتاب اس لیے مضاف ہے کیونکہ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے محمد کے ساتھ، اور محمد اس لیے مضاف الیہ ہے کیونکہ اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کتاب۔ تو اس طرح سے مضاف الیہ ہم لوگ سیکھیں گے۔ کتاب محمد، کیا محمد کی کتاب، ھذا یہ اے یاسر یعنی کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر۔ حمزہ کے معنی کیا کے ہوتے ہیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے کتاب محمد، یہ مضاف الیہ کی ترکیب ہے، اسے ہم ترکیب اضافی بھی کہتے ہیں، جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ یا ایک کلمے کی دوسرے کلمے کے ساتھ اضافت کی جاتی ہے، یعنی منسوب کیا جاتا ہے، اس کو نسبت دی جاتی ہے، اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ اب یاسر اس کا جواب دیتے ہیں، تو اجاب یاسر، اجابہ جواب دینے کے لیے آتا ہے، لا نہیں، ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے۔ کتاب حامد میں کتاب مضاف اور حامد مضاف الیہ، کیونکہ کتاب کو
نسبت دی گئی، ریلیٹ کیا گیا حامد سے، تو اس لیے کتاب مضاف ہوا، اور حامدن مضاف الیہ ہوا کیونکہ اس کی طرف نسبت دی گئی، اس سے ریلیٹ کیا گیا، تو جس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کسی چیز کو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ امید ہے اگر آپ سبق کو آخر تک سنیں گے تو آپ کو یہ مثالیں، تو آپ کو مضاف الیہ کا قاعدہ پوری طرح ذہن نشین ہو جائے گا، پھر آپ اس کو اپنی روزمرہ کی عربی بول چال میں استعمال بھی کریں گے۔ آگے دیکھیے، سأل سعید این کتاب محمد، این کہاں، کتاب محمد محمد کی کتاب، محمد کی کتاب کہاں ہے، یعنی سعید نے سوال کیا۔ اجاب یاسر، یاسر نے جواب دیا، هو علی المکتب ہناک، ہناک وہاں کے لیے آتا ہے، وہ ٹیبل پر ہے، علی المکتبی ٹیبل پر، ہناک وہاں۔ سعید این دفتر عمار، دفتر عمار، یہاں پہ یہ مضاف الیہ ہوا، عمار کی نوٹ بک کہاں ہے، دفتر نوٹ بک کو کہتے ہیں۔ یاسر ہوا علی مکتب المدرس، وہ مدرس کی ٹیبل پر ہے، مکتب ٹیبل کو کہتے ہیں۔ سعید یعنی سأل سعید، قلم من ھذا یا علی، قلم من، تو اس میں قلم من مضاف الیہ ہے، من کے معنی کون کے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، تو قلم یہ مضاف ہوا، کون کا قلم، لیکن ہم ایسا نہیں بولتے ہیں، کس کا قلم، قلم من کس کا قلم، ھذا یہ، یا علی اے علی۔ اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے یعنی زیر کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن یہاں من کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیر کی حالت میں نہیں ہے، اس پر زیر نہیں لگا ہے، تو یاد رکھیے عربی زبان میں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کانسٹنٹ ہوتے ہیں، جن پر کوئی حرکت نہیں رکھتی، وہ ساکن رہتے ہیں، اس میں سے ایک من بھی ہے۔ من یہاں بظاہر تو مجرور نہیں ہے لیکن معنوی طور پہ ہی مجرور ہی ہے۔ تو قلم من کس کا قلم، ھذا یہ کس کا قلم ہے، یا علی اے علی۔ تو علی جواب دیتے ہیں، اجاب علی ھذا قلم المدرس، یہ مدرس کا قلم ہے، مدرس ٹیچر کو کہتے ہیں، ٹیچر کا قلم، تو قلم مضاف، المدرسی مضاف الیہ۔ سعید پوچھتے ہیں، سأل سعید این حقیبۃ المدرس، این کہاں، حقیبۃ المدرس، حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں، یعنی ٹیچر کا بیگ کہاں ہے۔ علی جواب دیتے ہیں، اجاب علی ہی تحت المکتب، تحت المکتب، تحت نیچے کے لیے آتا ہے، المکتبی ٹیبل، وہ ٹیبل کے نیچے ہے۔ یہاں ہیا ہم اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ بیگ مؤنث ہے، اور مؤنث کی سب سے بڑی علامت گولتا ہے، جو کہ حقیبتن میں لگی ہوئی ہے، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں گولتا۔ یہ آگے کی تمارین آپ سب لوگوں کو خود کرنا ہے۔ السلام علیکم۔